دیکھیے صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فان اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت فی النساء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دنیا میٹھی ہے، بے شک دنیا میٹھی ہے، شیریں ہے اور ہری بھری ہے، دنیا ہری بھری ہے۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو جانشین بنائے گا، حکومت دے گا، خلیفہ بنائے گا، تو تم دیکھ لو کہ تم کیا عمل کرتے ہو، تم دیکھ لو کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ اور پھر فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچو، ڈرو، اور عورتوں سے بچو، ڈرو۔ کیوں؟ فإن اول فتنۃ بنی اسرائیل، کیونکہ سب سے پہلے بنو اسرائیل میں جو فتنہ ہوا کانت فی النساء، وہ عورتوں کے بارے میں تھا۔ بنو اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کے بارے میں تھا۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر بہت ساری باتیں ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دنیا میٹھی ہے، شیریں ہے۔ کیا میٹھی ہے، شیریں ہے؟ دنیا کی چیزوں کو چکھنے کے حساب سے دنیا بہت میٹھی ہے، دنیا بہت میٹھی ہے۔ دنیا کی چیزیں جب چکھتے ہیں تو ذائقہ، مزہ اس کا ملتا ہے، اور ہری بھری ہے، یعنی دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں ادھر للچائی نظروں سے دیکھتے رہتی ہیں۔ دیکھنے میں دنیا بہت خوبصورت ہے اور دنیا کی چیزوں کو چکھنے میں بہت مزہ ہے۔ یہ بات ہے۔ اس بات کو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ دنیا کو دیکھنے کے حساب سے بڑی خوبصورت ہے، ہری بھری ہے، اور چکھنے کے حساب سے بہت مزیدار ہے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب کوئی چیز میٹھی ہو اور ہری بھری ہو تو سب سے پہلے نظر، آنکھ اس کی طرف جاتی ہے، دیکھنا چاہتی ہے، غور سے دیکھنا چاہتی ہے، دیکھ دیکھ کر کے اس کو مزہ بھی ملتا ہے، دیکھ دیکھ کر کے اس کو مزہ بھی ملتا ہے۔ جتنا دیکھے گا، آنکھ کے ذریعے سے دیکھے گا، اب اس کا دل اس کی طرف مائل ہوگا۔ آنکھ سے دیکھیں گے تو دل بھی ادھر مائل ہونے لگے گا، دل بھی ادھر کھینچے گا، یہاں تک کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنا مقصد ہی بنا لے گا۔ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے زندگی کا مقصد ہی بنا لے گا کہ وہ چیز کیسے ملنا، وہ چیز کیسے ملنا، کیونکہ دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے، اور مزہ ایک بار چکھ لیا تو بار بار چکھنا چاہے گا، بار بار چکھنا چاہے گا، اس کو مقصد ہی بنا لے گا، یہاں تک کہ بندہ اس میں پڑ جائے گا، یہاں تک کہ بندہ اس میں پڑ جائے گا۔ تو یہ بات ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، دنیا سے بچو، عورتوں سے بچو، کیونکہ عورت بہت میٹھی ہے، دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے، آنکھیں ادھر جاتی ہے، دل ادھر مائل ہوتا ہے، پھر بہت سارے مسائل آتے ہیں، بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ اور کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ تم کو جانشین بنائے گا، خلیفہ بنائے گا، زمین کی حکومت دے گا، لیکن تم دیکھ لو کیا عمل کرتے ہو۔ اللہ اکبر، سوچیے، دنیا تو خوبصورت ہے، بچنے کے لیے بھی کہا، اور پھر ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں تم کو حکومت بھی دے گا، دنیا سے بچو، اور ایک طرف حکومت دینے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، جو آدمی دنیا کی ہرے بھرے اور اس کی مٹھاس سے، لذت سے نہیں بچے گا، حکومت اس کو نہیں ملے گی، حکومت، اصلی حکومت نہیں ملے گی اس کو، جانشین اللہ نہیں بنائے گا، جانشین نہیں بنائے گا، کچھ دن کے لیے مزہ ملے گا، لیکن اصل میں اس کی حکومت پائیدار نہیں رہے گی،
اس کی حکومت پائیدار نہیں رہے گی، جانشین اللہ تعالیٰ نہیں بنائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ دنیا سے بچو، کیسے بچنا؟ دنیا کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے جو کرنے کے لیے کہا ہے وہی کرنا، اور جس چیز سے دنیا کے بارے میں بچنے کے لیے کہا ہے اس سے بچ جانا، اس سے بچ جانا۔ اور عورت کے بارے میں بھی، عورت کے بارے میں جیسے کرنے کے لیے کہا ہے کرنا، بچنے کے لیے کہا ہے تو بچ جانا۔ بنو اسرائیل کا سب سے پہلے فتنہ عورت کے ذریعے سے ہوا اور وہ لوگ گمراہ ہو گئے، وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی درد کے ذریعے سے اس بات کو بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے بچنے کے لیے کہا۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دشمن سب سے زیادہ اسی کو استعمال کرتے ہیں، عورتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غور کر لو، آج ہر چیز میں عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ دشمنوں کو پتہ ہے کہ اس کے نبی نے کہا ہے کہ عورت سے ڈرنا بچنا، تو اسی وجہ سے ہمارے دشمن عورتوں ہی کے ذریعے سے پھنساتے ہیں، عورتوں کے ذریعے سے پھنساتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے دشمنوں کو کہ اس چیز کے ذریعے سے یہ لوگ پھنسیں گے، اس چیز کے ذریعے سے پھنسیں گے۔ یاد رکھیے بڑی بڑی حکومتیں عورتوں کے ذریعے سے ختم ہو گئی، انسان کا ایمان ختم ہو گیا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے، میں کئی بار ہو سکتا ہے کہ بتایا ہوں گا آپ لوگوں کو، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کتابوں میں اس کو ذکر کیا۔ مصر کے اندر ایک مؤذن رہتا تھا، مؤذن 30 سال سے تقریباً اذان دیا۔ ایک بار مسجد کے اوپر چڑھا چھت، اور مسجد کے سامنے والے گھر میں عیسائی کا گھر تھا، دیکھا کہ ایک عورت ہے، فوراً اس کی طرف دل مائل ہو گیا اور اس کی محبت میں پڑ گیا۔ 30 سال سے اذان دے رہا ہے، اس کی محبت میں پڑ گیا، یہاں تک کہ بہت مشکل سے ادھر ادھر سے اس کے گھر میں داخل ہوا اور کہا کہ میں تم سے ایسے کرنا، غلط کام کرنے کا ارادہ کیا۔ تو کہا کہ شادی کر لو۔ اس عورت نے کہا کہ شادی کر لو، تو یہ راضی ہو گیا۔ اس عورت نے شرط رکھی کہ ایک شرط پر تم سے شادی کروں گی، تم عیسائی بن جاؤ، تم عیسائی بن جاؤ۔ وہ آدمی جو 30 سال سے مؤذن تھا عیسائی بنتا ہے، اور دونوں اب اپنے سہاگرات بنانے کے لیے اوپر چڑھ رہے ہیں، اور سیڑھی سے گر کر کے وہ آدمی مر گیا، مزہ بھی نہیں چکھ پایا، لیکن اس کا اسلام چل گیا، اس کا اسلام چل گیا۔ اس عورت کا باپ جب آیا تو عورت نے پورا واقعہ بیان کیا کہ ایسے ایسے مسئلہ ہوا ہے، تو کیا کریں اس کو؟ تو کہا کہ اس کو بوری میں بھرتے ہیں اور کچڑے دان میں جہاں شہر کے لوگ پھینکتے ہیں وہاں پھینک دیتے ہیں، اب کیا کریں گے؟ ویسے ہی کیا گیا۔ دیکھیے نتیجہ کتنا خطرناک ہوا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اور یہ صحیح واقعات ہیں کہ مجاہدین کی جماعت یہ جہاد کرنے کے لیے مجاہدین کی جماعت ایک جگہ گئی، اور قلعہ، عیسائیوں کے قلعے کو وہ لوگ گھیرے مجاہدین نے۔ قلعہ کے اندر ایک عورت تھی، وہ بھی عیسائی تھی، دیکھا تو نظر سے نظر ملی، اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ عورت کے چکر میں کسی بھی طرح قلعہ کے اندر گھسا، اور اس کے مجاہدین ساتھی جہاد کر رہے ہیں۔ جہاد کتنا بڑا عمل ہے، جنت میں جانے کا عمل ہے نا، اور یہ بندہ اللہ کے راستے میں جا کر کے عورت کے فتنے پھنس گیا ہے، یہاں تک کہ قلعہ کے اندر گھسا، اور وہ عورت نے بھی شرط رکھی کہ تم عیسائی بن جاؤ، وہ عیسائی بھی بن گیا اور قلعہ کے اندر ہی رہنے لگا۔ اس کے مجاہدین ساتھی جب لوٹنے لگے تو اس کو کہنے لگے کہ چلو، تو کہا کہ اب میں نہیں جا سکتا، واپس نہیں جا سکتا، میں اب یہیں رہوں گا، میں دین بدل لیا ہوں، میں عیسائی بن گیا ہوں۔ یہاں تک کہ اس کے بچے ہو گئے، بڑے بڑے بچے ہو گئے، تو بعد میں روتا تھا، وہ پچھتاتا تھا کہ بہت افسوس ہے کہ میں نے اپنے دین بدل لیا، میرے بچے عیسائی ہیں، لیکن وہ اس کو توفیق نہیں مل رہی پھر اسلام کی طرف آنے۔ جب پھر دوبارہ مجاہدین آتے تھے تو رو رو کر کے کہتا تھا ان کو دیکھ دیکھ کر کے کہ افسوس ہے کہ آج میں عیسائی ہو گیا ہوں،
اسی طرح اللہ کے راستے میں میں جہاد کرتا تھا پہلے، لیکن پھر توفیق نہیں ملی۔ عورتوں کا فتنہ اتنا خطرناک ہے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اتنا خطرناک ہے کہ ہمارے دشمنوں نے عورت کو ہمارے جگہ پر اس کو کھڑا کر دیا، اور اس کے نتیجے میں مردوں کو کام تک نہیں مل رہا ہے، کیونکہ عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے کم قیمت پر، اور اس کے جسم سے کھیلا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر دکان میں، ہر کام میں عورتوں کو لگا کر رکھتے ہیں۔ کم سے کم اتنا ہوگا کہ آدمی آنکھ سے زنا کرے گا، زبان سے زنا کرے گا، ہاتھ سے زنا کرے گا، اور کبھی کبھی شرمگاہ سے بھی زنا کر دیتا ہے بندہ۔ ہمارے دشمن کو پتہ ہے کہ عورتوں کے ذریعے سے اس کا ایمان لوٹیں گے، اور ایسا ہی کر رہے ہیں ہمارے دشمن۔ کیوں؟ اسی حدیث کو وہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے ان کو روکا ہے عورتوں کی فتنے سے، تو ان کو فتنے میں پڑنا بڑی یاد رکھیے۔ حکومتیں چلی گئی، عیسائی صلاح الدین یوسف کے زمانے میں عیسائی یہودی اپنی بچیوں تک کو مسلمانوں کے بادشاہ کے پاس بھیج دیتے تھے کہ اپنا جسم کے ذریعے سے ان کا راز معلوم کرو، ان کا راز کیا ہے، ان کی طاقت کس چیز میں ہے۔ تو ان کی طاقت تو ایمان میں ہے، ایمان کو لوٹو، شراب اور عورتوں کے چکر میں ڈالو۔ اور ہندوستان کی زمین پر ایسے بادشاہ گزرے کہ اپنے مسند پر چڑھ رہے تھے نا، تو ننگی عورتوں کو رکھے ان کے پیستان کو پکڑ کر چڑھ رہے تھے۔ اللہ نے ان کی حکومت کو چھینا، اور آج تک حکومت آئی پھر سے نہیں آئی۔ عورتوں دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زمین میں تم کو خلیفہ بنائے گا، لیکن دنیا اور عورتوں سے بچو۔ عورتوں کے چکر میں پڑے، بڑی حکومت خطرے میں پڑ گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جو بات بتلائے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسا ہو رہا ہے، اور جو بھی آدمی اس میں پڑے گا ایسے ہی ہوگا۔ اسی وجہ سے ہم کو بچنے کے لیے کہے ہیں، بچنا چاہیے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کے فتنوں سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔